السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اسلامک معاشرہ یوٹیوب چینل آپ تمام سبسکرائبر اور ویورز کے لیے ایک سوال اور اس کا جواب حاضر خدمت ہے۔ سوال سماعت فرمائیں۔ آج کل نماز والی کرسی جس کے فرنٹ پر تختہ لگا ہوا ہوتا ہے مساجد اور گھروں میں استعمال ہوتی ہیں، یا سادی کرسی بھی لوگ لا کر مسجدوں میں کنارے رکھ دیتے ہیں۔ اس حوالے سے تمام ضروری مسائل سے آگاہ فرمائیں کہ کس طرح کے مریض یہ کرسی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کرسی پر نماز پڑھنے کا درست طریقہ کیا ہے۔ جواب سماعت فرمائیں۔ بعض لوگوں کو کمر، گھٹنوں یا ٹخنوں وغیرہ میں تکلیف ہوتی ہے اور آج کل باوجود یہ صورت عام ہے، چنانچہ وہ کرسی وغیرہ پر بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ بعض مریض نہ کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ رکوع و سجود صحیح طرح سے ادا کر سکتے ہیں۔ وجہ بڑھاپا ہو یا کمزوری یا جوڑوں یا کمر وغیرہ کا درد، بہر صورت معذوری کی وجہ سے جو کر سکتے ہیں کریں۔ عبادت کے وہ حصے جو ادا نہیں ہو سکتے ان میں شرعاً رعایت ہے۔ دین اسلام میں نہ تنگی ہے نہ تکلیف، اس کی بنیاد یسر یعنی آسانی پر رکھی گئی ہے۔ یہ سہولتیں اور رعایتیں شارع یعنی شریعت کی طرف سے ہیں، ان سے معذوروں کو کوئی بھی محروم نہیں کر سکتا۔ بعض مخلص دیندار مگر بے علم حضرات اس کی اجازت نہیں دیتے، ان کے نزدیک اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ کئی مسجدوں سے کرسی زبردستی اٹھا لی گئی ہے، یہ سراسر زیادتی، کم عقلی و کم علمی ہے۔ ہمارے پاس اس بارے میں کثرت سے سوالات آئے اور آتے ہیں، اس لیے مسئلے کی وضاحت کے لیے کچھ عرض کیا جاتا ہے۔ مسئلے کی دو صورتیں ہیں، ایک جائز دوسری ناجائز۔ تو مسئلے کی وہ صورت جو جائز ہے یہ ہے کہ معذور شخص کے سامنے پتھر، لوہا، لکڑی وغیرہ سخت چیز ہو اور وہ اس پر سجدہ کرے، یہ بالکل جائز ہے۔ دوسری صورت یہ کہ پتھر، اینٹ، تختہ اٹھا کر پیشانی کے قریب کرے اور اس پر سجدہ کرے، خواہ نمازی خود اٹھائے یا کوئی دوسرا، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کرسی عیادت کے لیے تشریف لائے، دیکھا کہ وہ اسی طرح نماز ادا کرتا ہے، فرمایا اگر زمین پر سجدہ کر سکتے ہو تو سجدہ کرو ورنہ اپنے سر سے اشارہ کرو۔ اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی کی عیادت کے لیے تشریف لائے، دیکھا کہ وہ نماز ادا کر رہے ہیں، لکڑی اٹھائی جاتی ہے اور اس پر سجدہ کرتے ہیں۔ آپ نے اس شخص کے ہاتھ سے لکڑی چھین لی اور فرمایا یہ چیز شیطان نے تمہیں پیش کی ہے، سجدے کے لیے اشارہ کرو۔ پھر اگر ایسا کر لیا تو دیکھا جائے گا، اگر مریض نے رکوع کے لیے اپنا سر کسی قدر جھکا لیا تو یہ جھکاؤ سجدہ کے لیے پورا ہو گیا۔ پھر اس لکڑی وغیرہ سے پیشانی چمٹا لیتا ہے تو یہ جائز ہے، یہ اشارہ پایا گیا، نہ اس وجہ سے کہ اس چیز پر سجدہ ہو گیا۔ اگر تکیہ زمین پر رکھا ہے اور آدمی اس پر سجدہ کرتا ہے تو اس کی نماز درست ہے، اس حدیث پاک کی وجہ سے کہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں تکلیف تھی، اپنے آگے رکھی ہوئی لکڑی کے تخت پر سجدہ کرتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں فرمایا۔ یوں ہی تندرست آدمی شہر سے باہر سواری پر ہو اور کسی عذر کی بنا پر نیچے نہ اتر سکے، مثلا دشمن کا خوف یا درندے کا ڈر یا کیچڑ گارے کی وجہ سے، تو سواری پر بیٹھ کر اشارے سے نماز ادا کرے، نہ رکوع کرے نہ سجود، اس لیے کہ معذوری کی ان صورتوں میں نہ رکوع کر سکتا ہے نہ قیام نہ سجود، یہ تمام صورتیں ایسی ہے جیسے بیماری کی معذوری۔ حدیث
جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر اشارے سے نماز ادا فرماتے تھے اور رکوع کی نسبت سجدے کے لیے زیادہ جھکتے تھے۔ اگر معذور نمازی کے آگے رکھی ہوئی چیز پر سجدہ درست ہے تو یہ سجدہ ہوگا، ورنہ اشارہ ہو جائے گا۔ جس پر اشارے سے نماز ادا کرنا فرض ہے یعنی معذور، اس کے لیے کسی چیز کو اٹھا کر اس پر سجدہ کرنا مکروہ ہے۔ اگر ایسا کیا اور اس پر سجدہ کر لیا تو اس حال میں اشارے کا اعتبار ہوگا۔ بعض اسپیشل کرسیوں پر بیٹھنے کے ساتھ سجدہ کرنے کی تختی بھی لگی ہوتی ہے جس پر معذور سجدے کے لیے پیشانی رکھتے ہیں۔ اگر اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ سجدہ زمین پر پیشانی جمانے کے حکم میں قبول ہو گیا، یعنی سجدہ نام ہے زمین پر پیشانی رکھنے کا، تو تبھی نماز درست ہوگی، نہیں تو اشارہ تو پایا گیا پھر بھی نماز درست ہو گئی۔ اسے ناجائز کہنا کسی صورت میں درست نہیں، نہ لڑائی جھگڑا اور سختی کرنے کی شرعاً گنجائش ہے، اس لیے کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ ایک اور مقام پر فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کو خوشخبری سنایا کرو، ڈرا ڈرا کر اسلام سے متنفر نہ کرو اور آسانیاں پیدا کیا کرو، سختی پیدا نہ کرو، سکون دیا کرو۔ اس لیے اہل علم سے، علماء سے، مفتیان کرام سے، فقہاء کرام سے اور بھی دینی سوجھ سمجھ رکھنے والوں سے گزارش ہے، آپ نے قرآن حدیث اور فقہاء امت کے ارشادات پڑھ لیے، سن لیے، جب تک کسی دلیل شرعی یعنی نص کی مخالفت نہ ہو عوام سے نرم رویہ اپنائے تاکہ وہ مسجد کو عبادات سے آباد کریں۔ معذوروں کو رعایت دی گئی ہے، اس پر عمل کرنے دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احکام شرع پر کاربند فرمائے، نفس و شیطان کے کبر اور غرور سے بچائے، ہم پر رحم فرمائے اور دنیا میں جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں، معذور ہیں، بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو صحت و تندرستی، شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ تامہ عطا فرمائے، آمین۔ بوسیلتنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔